वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अमन माहिदे में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सराहा। सफारती कोशिशों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। मुलाकात में बजट से मुतालिक उमूर और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला ने सिंध का बजट असेंबली में पेश कर दिया। सिंध को जनूबी एशिया की उभरती मुआशी ताकत बनाने की बुनियाद रखने का दावा। बजट तकरीर में कहा, कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। शहर में मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं। शहर में जल्द मजीद 50 डबल डेकर बसें चलेंगी। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 7% इजाफा कर रहे हैं। मजदूर की कम अज कम उजरत 40 से बढ़ाकर 43,000 रुपए की जा रही है। पाकिस्तान की मेजबानी में अमरीका ईरान अमन माहिदे की तकरीब स्विस शहर लॉजरन में होगी। स्विट्जरलैंड का शहर लॉजरन आलमी सिफारतकारी का मरकज बन गया। सिफारती वफूद, आलमी मीडिया, मुबसरीन, सिक्योरिटी एहलकार पहुंचना शुरू हो गए। लॉजरन के 92% होटल्स बुक हो गए। तकरीब का मकाम बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट है जो कतर की मिल्कियत है। अमरीका ईरान मुआहदे का मतन जुमे तक जारी कर दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान, पाकिस्तान और कतरी हुकाम ने मतन फौरी जारी न करने की दरख्वास्त की। सालिसों पर जोर दे रहे हैं कि मुआहदे का मतन आज ही जारी किया जाए। अमरीकी अवाम को बताना चाहते हैं तारीखी मुआहदे में क्या है। ईरान ने मुआहदे पर अमल ना किया तो फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मिस्री सदर से मुलाकात के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, कोई अमरीकी ईरान में सरमायाकारी नहीं करेगा। कोई और मुल्क सरमायाकारी करना चाहता है तो जरूरी है मुआहदे पर अमल करे। हमारे सिवा कोई नहीं जानता कि डील में क्या है। ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर्स रिश्वत दी। ईरानी ओबामा पर हंसते थे कि वो बेवकूफ इंसान है। ये बहुत मजबूत मुआहदा है। इससे आलमी मंडियों में तेजी आई। तेल की कीमतें कम हुई। आइंदा 2 रोज में अबनाए हुर्मुज मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान डील से मुतालिक आज तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मिस्री सदर ने अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा, मिस्र हतमी मुआहदे के बाकायदा ऐलान का मुंतज़िर है। अमरीका ईरान मुआहदा 14 निकात पर मुश्तमिल है। ब्लूमबर्ग का दावा। अमरीकी मीडिया ने MOU फ्रेमवर्क की तफसीलात शेयर कर दी। बताया 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर। दोनों ममालिक ने पाबंदियों और जौहरी उमूर पर इब्तिदाई इत्तेफाक किया है। लबनान समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी होगी। फरीकैन एक दूसरे के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। 30 दिन के अंदर बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा। खलीज फारस और बहरा ओमान में मुकम्मल तिजारती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। आबना हुर्मुज में अमरीकी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया जाएगा। 30 दिन में अमरीकी फौज का इनखला तयशुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा। अमरीका ने ईरान से पाबंदियां उठाने का वादा किया। मुंजमद असासों की बहाली और तेल की बरामदात की मुकम्मल इजाजत मरहला वार होगी। तिजारत और तवानाई के तमाम रूट्स मरहला वार और मुकम्मल तौर पर बहाल किए जाएंगे। हतमी मुआहदा सलामती कौंसिल के आज़मी करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की दस्तावेज इसराइल को दिखाने से इनकार कर दिया। ABC न्यूज के मुताबिक इसराइल ने अमरीका से ईरान से मुतालिक मफाहमती याददाश्त की दस्तावेज दिखाने की दरख्वास्त की। अमरीकी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। दस्तावेज तक रसाई नहीं दी गई। इसराइल की अमन मुआहदा सबूताज करने की कोशिश। जनूबी लबनान पर बम बरसा दिए। कई मकामात को निशाना बनाया। 4 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी TV के सहाफी हादी हतीद भी इसराइली हमलों की जद में आकर जख्मी। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल जनूबी लबनान पर हमलों से बाज ना आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। खित्ते की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद मुस्बत मुआशी असरात अवाम को मुंतकिल होंगे। खुदा के फजल से खित्ते में कशीदगी के बादल छट चुके हैं। दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने क़याम अमन की कोशिशों में भरपूर साथ दिया।
وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کی خواتین ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات میں گفتگو، کہا مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام دوست بجٹ پیش کیا۔ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں ایم کیو ایم کا احتجاج، اپوزیشن نے بجٹ پر اعتماد میں نہ لینے پر احتجاج کیا، شور شرابہ کیا، بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کیا، کچھ دیر بعد واپس آ کر پھر احتجاج شروع کر دیا۔ بلوچستان کا بجٹ کچھ دیر بعد صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی نے وفاقی بجٹ کو غیر دستوری قرار دے دیا، کہا بجٹ کی متعدد شق آئینی تقاضوں سے متصادم ہے، صوبوں کے حقوق اور اختیارات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، حکمران عوام کے بجائے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا تھا ملک میں غربت کم ہونے کے بجائے بڑھ چکی ہے، اگر 8,483 روپے کمانے والے امیر ہیں تو بی آئی ایس پی والوں کو غربت سے نکال دیں۔ آپ اپنے لوگوں کو ترجیح نہیں دیتے، آئی ایم ایف کی شرائط کا بوجھ لوگوں پر ڈال دیتے ہیں، مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام دھرنوں کو ختم کر کے بامقصد مذاکرات کریں، نون لیگ نے ہمیشہ آزاد کشمیر کے عوام کی تعمیر و ترقی کو ترجیح دی، عوامی حقوق کے لیے آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے جموں و کشمیر کے عوام پاکستان سے اپنا نظریاتی رشتہ برقرار رکھتے ہوئے پرامن رہیں، امید ہے تمام جماعتیں مل کر آزاد کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے کردار ادا کریں گی۔ موجودہ حالات میں حکومت پاکستان اور دفاعی اداروں نے بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں، پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھائی چارے اور رواداری کی سیاست کو فروغ دینا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنر کی ملاقات، برطانوی نائب وزیر خارجہ نے کہا وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا، ایران امریکہ مفاہمت نے پاکستان کو عالمی امن کالم بردار بنا کر پیش کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا افغانستان سے کئی دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں، دونوں وزراء کا جعلی اسٹوڈنٹ ویزوں کے مسئلے کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق، انسداد دہشت گردی اور پولیس ٹریننگ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے رابطہ، امریکہ ایران معاہدے میں پیش رفت اور ایم او یو پر تبادلہ خیال، R4 وزراء خارجہ اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، پاکستان اور مصر کی قیادت کا اہم علاقائی امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ٹیم ورک سے ہم خوشحالی اور ترقی کی طرف جا رہے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں حکومت کی کوششوں سے ملک میں آج معاشی استحکام ہے، مشکل حالات کے باوجود ریلیف پر مبنی بجٹ دیا، ٹیکس نہ دینے والوں کا بوجھ ٹیکس دینے والوں پر نہیں ڈالا گیا، بعض عناصر بجٹ کے خدوخال جانے بغیر تنقید کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا یہ تنخواہ دار، صنعت کار اور ایکسپورٹرز کے لیے ریلیف کا بجٹ ہے، جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یہ ان کا بجٹ ہے، اس بجٹ میں تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ، عامر ڈوگر کے چاچا کہنے پر وفاقی وزیر رانا تنویر غصہ ہو گئے، ایاز صادق نے بیچ میں لقمہ دیا، رانا صاحب درگزر کریں یہ آپ کے بھتیجے ہیں، عاطف خان نے کہا رانا صاحب آپ کو عدالت میں نہ گھسیٹا تو پھر کہنا، رانا تنویر بولے پی ٹی آئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد رانا تنویر کی اپوزیشن نشستوں پر آمد، عاطف خان و دیگر سے معذرت کر لی، بیرسٹر گوہر کا وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کا خیر مقدم، کہا آج حکومت سے ہاتھ ملانا گھاٹے کا سودا ہے، لیکن آزاد عدلیہ اور عوام کے حقوق کے لیے غیر مشروط تعاون کریں گے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، لندن برینڈ خام تیل کی قیمت $78.74، امریکی ویسٹ ٹیکساس تیل کی قیمت $75.69 فی بیرل پر آ گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 37% تک کمی آ چکی،
28 فروری کو جنگ شروع ہونے سے قبل پاکستان میں پیٹرول 258 روپے 17 پیسے، ڈیزل 275 روپے 70 پیسے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا تھا۔ 27 فروری کو برینڈ خام تیل کی قیمت $72، WTI کی قیمت $67 فی بیرل تھی۔ امیر جماعت اسلامی کا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے ملک گیر مظاہروں کا اعلان، 19 جون کو ملک بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے اب پیٹرول کی قیمت میں 10 یا 15 روپے کمی سے کام نہیں چلے گا، پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر پر لائی جائے۔ ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن تیزی سے حقیقت میں بدل رہا ہے۔ ڈیجیٹل شمولیت کے بغیر پائیدار ترقی کا تصور ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ کہتی ہیں ملک بھر میں انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ کی رسائی بڑھانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں کو ڈیجیٹل دنیا سے جوڑنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ خواتین اور نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ بھارت میں بنگلہ دیشی مشیر سے بدسلوکی، احتجاجاً دورہ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دلی ایئرپورٹ پر بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر کی تصدیق کی گئی، 2 گھنٹے تک امیگریشن کے لیے روکا گیا۔ زاہد الرحمان کانفرنس میں شرکت کے لیے وفد کی قیادت میں بھارت پہنچے تھے۔ بھارت نے سفارتی آداب اور قوانین کی دھجیاں اڑائیں۔ بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میں بھارت کے قائم مقام ہائی کمشنر کو طلب کر لیا۔ سابق کرکٹر شاہد آفریدی کا اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے ملاقات کی۔ شاہد آفریدی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، کہا فلاحی اور سماجی بہبود کے لیے آپ کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ کھیل سفارتکاری کا مؤثر ذریعہ ہے جو قوموں کو قریب لاتا ہے۔ مراد رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مسجدوں میں خصوصی محافل کا اہتمام۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت مسلمانوں کی فتوحات کا دور تھا جس میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی۔ اور معروف صداکار اداکار طویل عرصے تک کوئز شو ہوسٹ کرنے والے ہردل عزیز میزبان طارق عزیز کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ طارق عزیز کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔